باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا قال صدقت قال فقال عجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال فاخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل قال فاخبرنی عن امارتها قال ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فإنه جبريل اتاکم یعلمکم دینکم رواہ مسلم۔ یہ حدیث ہے جسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اور اسے ام السنہ، سنت کی جڑ یا سنت کی اساس یا سنت کی بنیاد، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اور پچھلی دفعہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہم نے اب احادیث کا مطالعہ کرنا ہے ان احادیث کا کہ جو قرب قیامت کی علامات پر مبنی ہے، لیکن ان سے پہلے جو ایک اہم ترین حدیث ہے اس کا ہم یہ مطالعہ کر لیں، اس لیے کہ اس میں بھی آخری سوال جو ہے وہ قرب قیامت کے متعلق جو علامات ہیں یا امارات ہیں ان سے متعلق پوچھا گیا ہے۔ اور اسے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ام السنہ ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے تو اسے ام القرآن یا اساس القرآن کا نام دیا گیا، یعنی قرآن کی جڑ اور بنیاد سورہ فاتحہ ہے۔ تو گویا سنت کی جڑ اور بنیاد یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور آخر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، تو جب میں ترجمہ کروں گا اور تو اس موقع پہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ ام السنہ کیوں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی دفعہ یہ جب میں بات کر رہا تھا تو روا روی میں جہاں ام السنہ کی بات آئی تو وہاں یہ بات بھی آ گئی کہ یہ پہلی حدیث ہے۔ تو سورہ فاتحہ تو قرآن مجید میں پہلے نمبر پر ہے، فاتحہ کھولنے والی ہے، لیکن یہ پہلی حدیث نہیں ہے کتابوں میں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ ہے جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے، یعنی وہ جڑ اور بنیاد اس کو رکھا گیا ہے، یعنی ابتدا اس سے، فاتحہ اس سے کی گئی ہے، ابتدا اس سے کی گئی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ جن لوگوں نے 40 حدیثیں مرتب کی ہیں ان میں اس حدیث کو بھی شامل کیا۔ اچھا، یہ 40 حدیثوں والی بات بھی ذہن میں آ گئی تو وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں ایسا ہے کہ جس شخص کو 40 حدیثیں یاد ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ تو مختلف ائمہ محدثین جو ہیں انہوں نے اپنی 40 مرتب کی ہیں، یعنی 40 حدیثیں مرتب کی ہیں۔
یہ جو حدیث ہے یہ چونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس میں اور لوگ بھی موجود تھے، ایک مجلس تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بلکہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، ابھی اس کا ترجمہ ہوگا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کے ایک سے زائد راوی ہیں، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر انہوں نے بھی روایت کیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کی طرف سے یہ روایت کیا گیا ہے۔ البتہ یہ کہ جب روایتیں بدلتی ہیں تو الفاظ میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ بھی چلیں ایک ضمنی بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی دین کی معلومات میں اضافہ ہوگا، یہ بھی ایک اہم بات ہے، بہت بنیادی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا قرآن مجید کی تعلیمات ہوں، یہ ان کی سورس ایک ہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حضور کے پاس وحی ہوتی تھی۔ وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت وحی مطلوب ہے، یعنی جو جبریل لے کے آتے تھے الفاظ کی صورت میں، ایک صورت ہوتی تھی وحی غیر مطلوب، یعنی خیالات اللہ کی طرف سے آ گئے، الفاظ محمد رسول اللہ کے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو علیحدہ علیحدہ صورتیں۔ تو جو قرآن مجید ہیں وہ تو گویا اللہ کا کلام ہے، اور جو حدیث ہے یہ بھی باتیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو الفاظ ہیں یہ محمد رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس بندے نے الفاظ سنے ہیں تو اس نے جب آگے بیان کیے تو یہ لازم نہیں ہے کہ جو کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نقل کیے ہوں، الفاظ بدل بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں پکی بٹھا لیجئے کہ قرآن مجید لفظاً محفوظ ہے، اور سنت رسول بھی محفوظ کی گئی ہے، لفظاً نہیں مانن، یعنی اس کا مفہوم نہیں بدلا، اس کا معنی نہیں بدلا، البتہ الفاظ بدل بھی سکتے ہیں۔ تو جب ایک ہی واقعے کو ایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو تو اس میں بعض اوقات الفاظ مختلف بھی آ جاتے ہیں، پھر آگے اس کے طرق چلتے ہیں، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا طرق۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے موبائل بند کر دیں، جیسے ابھی ہم نے کوئی یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو مختلف جگہوں کے لوگ ہیں، تو جو بندہ ترمٹھیاں جائے گا تو وہ بھی اس بات کو روایت کرے گا، اپنی سمجھ کے مطابق کرے گا، جو کوہو کا ہوگا وہ اپنی بیروٹ والا، اکھوڑا والا، باسیاں والا، تو پھر ان سے سننے والے مختلف لوگ ہیں، تو وہ چلتے چلتے جب نیچے پہنچے تو اس کے 10 جو ہے نا وہ رستے بن گئے کہ بھائی یہ بات فلانے طرق سے یوں آئی ہے تو فلانے طرق سے یوں آئی ہے، آگے پھر اس کی اور بھی لڑیاں بن جاتی ہیں، تو اوپر جا کے وہ جہاں سے وہ چلی ہوتی تھی وہاں جا کے جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے اعتبار سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض حدیثیں ایک سے زیادہ صحابہ نے یا یہ کہ راویوں نے روایت کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی پھر مختلف جو ہے نا وہ پورے یوں سمجھیے لڑیاں یا طرق جو ہیں وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ متفقن علیہ ہے، تو ذرا تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں، اور یعنی قرآن نہ ہو، وہ بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں اور منسوب اللہ کی طرف کر رہے ہوں، حضرت جبریل کی طرف کر رہے ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہوں کہ جبریل نے آ کے مجھے یہ بتایا، اب وہ قرآن میں نہیں ہے، بتایا جبریل نے، وہ الفاظ حضور نے نقل کر دیے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اور متفقن علیہ حدیث کیا ہے کہ جو حدیث کے 2 بڑے امام ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم، یہ بڑے امام، ان کی کتابیں ویسے تو وہ صحاح ستہ جو کہتے ہیں نا، وہ آج کل ایک کتاب آئی ہے تو اس میں وہ بھی غلط لکھا ہوا ہے، لکھتے ہم کتابیں ہیں لیکن لکھنا صحیح نہیں ہے، صحیح کی سے بنا ہے صحاح، تو وہ سواد سے ہوتا ہے، تو وہ کتاب میں نے پڑھی اس میں سین سے لکھا ہوا ہے، تو خیر یہ بھی ایک وہ کر لیں اصلاح اپنی، کہ یہ جو صحاح ستہ کہتے ہیں تو یہ صحیح کی جمع ہے صحاح، اور ستہ 6 کتابیں، یعنی اچھا 6 کتابوں میں بھی اتفاق نہیں ہے، کوئی کسی کے نظر میں کوئی اور ہے، کچھ دوسرے علماء کے نظر میں کچھ اور ہیں، لیکن 6 پہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک مکتب فکر کی صحاح ستہ اور ہوں گی، دوسرے مکتب فکر کی صحاح ستہ اور ہوں گی، لیکن یہ کہ بخاری اور مسلم کو سب نے شامل، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحاح ستہ میں یہ شامل ہیں۔ اچھا ان میں بہرحال چوٹی کا مقام انہی دونوں کا ہے، امام مسلم کا اور امام بخاری کا، سب سے اوپر اصح الکتب بعد القرآن جو ہے وہ کتاب ہے جو حدیث کی حضرت
امام بخاری کی مرتب کرتا ہے، اور اس کے بعد امام مسلم کی مسلم شریف ہے۔ تو جو حدیث امام مسلم بھی نقل کریں اور امام بخاری بھی نقل کریں اسے کہتے ہیں متفقن علیہ۔ اب یہ جو حدیث ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کو چونکہ راوی مختلف ہیں، تو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے وہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، اس لیے وہ روایت متفقن علیہ روایت ہے۔ اور جو روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ امام مسلم نے نقل کی ہے، امام بخاری نے نقل نہیں کی، لہٰذا یہ متفقن علیہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اعتبار سے درجہ بڑھا ہے۔ اب یہ بھی نکتہ سمجھ لیں، کسی بھی جگہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کو رپورٹ سب سے زیادہ بہتر طور پر وہ آدمی کرے گا کہ جو اس محفل کا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہو۔ کامن سینس کی بات ہے نا، ایک ہی محفل ہوگی، اس میں کئی طرح کے لوگ ہوں گے، جو سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہوگا وہ سارے پہلو سامنے رکھ کر اس بات کو بیان کر سکتا ہے، جبکہ ایک عام ذہن کی سطح کا آدمی جو اس کی نظر میں زیادہ اہم پہلو ہوگا وہ اسے زیادہ فوکس کر کے، زیادہ ایمفیسائز کر کے، بلکہ کچھ تھوڑا ہو سکتا ہے بڑھا بھی دے، تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ میں عام بات کر رہا ہوں۔ اسی سے سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں کے اعتبار سے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے، اور جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس سے جو بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو بصیرت ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیا ہے، تو اس کی ایک جو ہے وہ اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال ان سے بہت سی روایات ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل 3-4 سال کی صحبت انہیں نصیب ہوئی ہے، اگرچہ کہ وہ جب ایمان لائے ہیں تو پھر جڑ ہی گئے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں، پھر جنہوں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، وہ حضور کے ساتھ آ کے جڑ ہی گئے، لیکن انہیں صحبت ملی کتنی؟ یہ 3-4 سال کی صحبت ملی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے سے بھی سردار تھے، اور پھر ان کو تو حضور نے مانگا تھا، وہ تو مراد تھے حضور کی طلب، اللہ سے مانگ کر ان کو لیا تھا، اور پھر یہ کہ ان کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں زیادہ ایتھینٹک اس پورے واقعے کی جو نقشہ کشی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے، یہ اگرچہ کہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم شریف میں ہے، لیکن یہ کہ راوی حضرت عمر ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ بس اس مختصر سی تمہید کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث کے شروع میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا آتا ہے ان، اس ان سے پہلے کچھ محذوف ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو وہ انڈرسٹوڈ کیا ہوتا ہے؟ رویہ عنہ، یہ شے بیان کی گئی ہے، رویہ ان، روایت کیا گیا ہے ان کی طرف سے، اس کا پھر آگے نام آ جائے گا، فلانے کی طرف سے روایت کیا گیا۔ تو یہ روایت کیا گیا ہے عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالا بینما نحن عند رسول اللہ، ہم موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی محفل میں تھے، ان کے پاس موجود تھے، ان کی محفل میں تھے ہم۔ تو اس کا مطلب ہے ایک آدمی نہیں، پورا ایک مجمع تھا، کوئی تعلیم ہو رہی تھی، کوئی تلقین ہو رہی تھی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا بجھا رہے تھے، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے صحابہ حضور کے گردا گرد۔ ذات یومین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل، جب اب یہ طلع جیسے سورج چڑھتا ہے، یہ بڑا پیارا نقشہ ہے جو انہوں نے کھینچا ہے۔ اچھا، یہ ساری بات اب حضور کی نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ ایک نریشن ہے جو ایک محفل میں موجود آدمی دے رہا ہے، اور یہ اس کے پیچھے اس کا اپنا فہم، اس کی اپنی فراست، اس کی اپنی جو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بیانیہ دی ہوئی ہے، وہ ساری اس کے پیچھے موجود ہوگی کہ وہ کیسا اس واقعے کو اس کے تصور میں وہ کیسا رکھا ہوا ہے، اور اس نے کیسے اس کو اپنے الفاظ کا جمع پہنایا ہے۔ تو اب اسی میں سب سے پہلی بات ہی بڑی اہم ہے، بڑی بنیادی سی بات ہے، جس کو سمجھ لیجئے۔ اذ طلع علینا رجل، جب ہم پر طلوع ہوا، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جب ہم پر طلوع ہوا ایک آدمی،
اچھا آپ اگر صحرا کا تصور کریں، آج کے شہروں کو نہ دیکھیں، آج جو آپ مسجد نبوی جائیں اس کو نہ دیکھیں، آپ ذرا تصور کریں جو مسجد نبوی حضور کے دور میں ہوگی. اب وہ ایک جھونپڑا سا ہے، اوپر وہ ظاہر ہے وہ کھجوروں کے جو ہے نا پتوں کا چھت پڑی ہوئی ہے، اور اس کے باہر کھلا میدان ہے. تو اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے باہر بیٹھے ہوں، باہر یعنی صحن میں بیٹھے ہوں. اب وہاں پہ تشریف فرما ہیں تو رجل ایک انسان جو ہے وہ طلوع ہوا. اب یہ کیسا محسوس ہوگا کہ محفل ہے، دور آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی آدمی حرکت کر رہا ہے، اور جو وہ آگے آ رہا ہے اس کا سراپا جو ہے وہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بالکل جیسے آپ اگر میدان میں دیکھیں نا، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ شروع میں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں چاند ہے، وہ آہستہ آہستہ جب وہ اوپر چڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ سورج ہے، یہ چاند نہیں ہے. نہیں تو ویسے ہی جیسے وہ چاند جو 14ویں کا ہوتا ہے اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ کھل کے اوپر چڑھتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے. یعنی جو وہ اوپر چڑھتا ہے یوں نمایاں ہوتا جاتا ہے، اور جب تک وہ نیچے ہوتا ہے افق کے اوپر تو تب تک وہ اتنا نمایاں نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سورج ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ شخص دور تھا، گویا دھندلا نظر آ رہا تھا، پھر وہ چڑھ آیا، یعنی بالکل وہ نمایاں ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا. طلع علینا، ہمارے اوپر آ گیا گویا. رجل، ایک آدمی. اب اس کے بعد اس آدمی کی بھی نقشہ کشی کی ہے، اور یہ نقشہ کشی اصل میں کچھ بات بتا رہی. اور یہ ذہن میں رکھیے، جب یہ واقعہ ہوا تو اسی وقت وہ ڈائری پہ نہیں لکھ رہے ہیں. واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے بارے میں ان کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں جو اڑ گئے ہیں، پھر وہ سوالات واضح ہوئے ہیں، کلیئر ہوئے ہیں، ان کے جوابات انہیں ملے ہیں، اس کے بعد وہ اسے نریٹ کر رہے ہیں. اب وہ دو باتیں چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کے سامنے وہ واقعہ اسی ترتیب سے آ جائے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ سوال بھی پیدا ہو جائے جو ان کے ذہن میں پیدا ہوا تھا. یہ ہے کمال بات پہنچانے کا، کیونکہ وہ سوال پیدا ہوئے بغیر آپ کو اصل بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو وہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. اب وہ سوال پیدا کرنے کے لیے وہ اس آدمی کی نقشہ کشی کر رہے ہیں. اس واقعے میں جس طرح وہ سامنے آیا ہے، جس چیز نے انہیں حیرت میں ڈالا، وہ حیرت والی بات آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. فرمانے وہ جو شخص آیا تھا، شدید و بیاض الثیاب. اب یہ ثیاب تو ہو گئے کپڑے، ثوب کپڑے، ثیاب آپ کو بھی اندازہ ہوگا، شاید اتنی عربی تو تھوڑی بہت واقفیت ہوگی. کپڑے، اور بیاض، یہ بیز، ابیض یعنی سفید، بیاض الثیاب یعنی بہت ہی چمکی، شدید کے الفاظ بھی، شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے شدید چمکیلے تھے، بڑے چمکیلے کپڑوں والا. اچھا آپ ذرا اپنے ذہن کو مستحضر رکھیے، صحرا ہے، ایک آدمی طلوع ہوا ہے، یعنی بڑے دور سے آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اس کے کپڑے چمکیلے ہو نہیں سکتے، کیونکہ صحرا میں تو گرد و بار والی ہوا چلتی ہے، تو اس کے کپڑوں کے اوپر تو میل کچیل ہونا چاہیے، مٹی ہونی چاہیے. جبکہ اس کے کپڑے شدید و بیاض الثیاب، کپڑے شدید سفید تھے. اچھا یہی نہیں تھا، اور بھی تھا. شدید و سواد الشعر، شعر کہتے ہیں بال کو، اس کے جو بال تھے وہ بھی شدید سواد، چمکیلے کالے سمجھ لیجئے. یہ سواد اعظم ہم کہتے ہیں نا. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ اگر آ جائیں تو اچھی بات ہے نا، بری تو نہیں ہے. سواد اعظم کہتے ہیں، اہل سنت سواد اعظم ہے. تو جیسے ابیض ہوتا ہے تو اس کے مقابل اسود ہوتا ہے، کالا، سود کالا، اور حجر اسود. تو اسی سے سواد بنا ہے، یعنی سر جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے. تو جس طرح بہت سارے سر ہوں سواد، یعنی وہ انہوں نے ہر طرف کالک مچا دی ہو. کوئی مجمع ہو 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، تو گویا کالے کالے سر ہی نظر آئیں گے. تو سارا ماحول ہی کالا کالا بن گیا. یہ سواد ہے، یعنی اکثریت کے لیے، مین سٹریم کے لیے سواد اعظم، بڑا کالا ایریا، یعنی جس طرف میجارٹی ہے، جس طرف اکثریت ہے، تو اس کو سواد اعظم کہتے ہیں. وہی لفظ آ گیا شدید و سواد الشعر، جس کے بال سخت کالے تھے، شدید چمکیلے کالے بالوں والا. اب ظاہر ہے جب باہر سے آپ کہیں سفر کر کے آ رہے ہوں تو آپ کے بال کدھر کالے رہیں گے، وہ تو ان کے اوپر بھی گرد جم جائے گی. اب تو خیر ایئر کنڈیشنڈ بسیں ہیں، پہلے بسوں پہ بھی سفر کرتے تھے، پنڈی سے لاہور جائیں تو داڑھی بھی جو ہے نا چکنی ہو جاتی تھی، یعنی وہ جو بھی سڑک کے اوپر حالات ہوتے ہیں.
تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ جو صاحب آئے تھے ہمارے سامنے طلوع ہوئے، لیکن یہ کہ ان کے بال بالکل چمکیلے تھے اور ان کے کپڑے بھی چمکیلے تھے۔ یہ گویا ایک حیرت آپ کے اندر، ایک سوال آپ کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کو اور بھی کھول دیا، لا یرا علیہ اثر السفر، نظر نہیں آتا تھا اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر۔ ایک تھکا ماندہ آدمی چہرے سے بھی پہچانا جاتا ہے، تھکا ماندہ آدمی اور سفر کیا ہوا آدمی کپڑوں سے بھی پہچانا جائے گا، سفر کیا ہوا آدمی بالوں سے بھی پہچانا جائے گا۔ اس کے نہ چہرے، ان کے بالوں کا اور ان کے کپڑوں کا تو نقشہ خود کھینچ دیا، باقی تاثرات سے بھی کوئی پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ بندہ کوئی سفر کر کے آیا ہے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اب ایک اور بات بھی انہوں نے کی، یہ ہوتا ہے ہر طرف سے ایک چیز کا احاطہ کرنا، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب یہ ساری باتیں حضور نہیں کہہ رہے، یہ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، سمجھداری چلیں اس میں بھی ہے، ذرا تھوڑی مزاحیہ سی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بڑا چہیتا جو ہے نا بال بنانے والا تھا بادشاہ کا، بادشاہ بھی اس کا بڑا عزت احترام کرتا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ نے کہا، اس نے اس سے فرمائش کی کہ آپ مجھے کیوں نہیں وزیر بنا دیتے؟ اس نے کہا اوکے، آپ کو وزیر بنا دیں گے، لیکن یہ کہ ایک جہاز آیا ہوا ہے ساحل پہ، تو آپ ذرا جا کے اس کے بارے میں مجھے معلومات لے کے آؤ، مجھے بتاؤ۔ وہ گیا، واپس آ کے اس نے کہا جی ہاں جہاز آیا ہوا ہے، اور تو اس نے پوچھا یہ جہاز کہاں سے آیا ہے؟ وہ پھر گیا، پھر واپس آ کے بتایا کہ وہ جہاز یونان سے آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس جہاز میں کتنے آدمی ہیں؟ وہ پھر گیا، واپس آیا، اس نے بتایا وہ اتنے بندے ہیں۔ اس جہاز میں لدا ہوا کیا ہے؟ اس نے پھر آ کے پتہ کر کے واپس آ کے بتایا یہ لدا ہوا ہے۔ اس طرح 10 سوال پوچھ کے تو بادشاہ صاحب کو پوری رپورٹ ملی۔ اب اس کو وہاں پاس بٹھا کے تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، تو وزیر سے اس نے پوچھا کہ کوئی جہاز تو نہیں آیا بندرگاہ پہ؟ اس نے کہا جی ایک جہاز آیا ہے، یونان سے آیا ہے، اس میں اتنے مسافر ہیں، یہ چیز لدی ہوئی ہے، اتنے دن ٹھہرے گا، پھر واپس چل۔ اس نے ون گو میں پوری رپورٹ بادشاہ سلامت کو پیش کر دی۔ تو وہ جو حجام تھا اس نے اٹھ کے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح بات سمجھ لیجئے کہ جب کسی شے کو، اب ایک واقعہ تو سب کے سامنے ہوا، لیکن جو فیلنگز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں کہ وہ ضروری نہیں کہ کسی اور کی بھی ہوئی ہوں، تو انہوں نے پھر اس کو پوری طرح جو ہے وہ اپنے سامع کے سامنے بھی یا قاری کے سامنے بھی رکھ دیا۔ تو فرمایا لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ اب اس میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یعنی ایک وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی جس طرح کے اس کے کپڑے تھے، جس طرح کے اس کا حلیہ یعنی کیفیت تھی، یہ تو اندر کا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ باہر سے آتا تو تھکاوٹ کے آثار ہوتے، باہر سے آتا تو گرد و غبار سے ہٹا ہوتا، یہ چیز نہیں تھی تو یہ اندر کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اندر کا ہوتا تو ہم اسے پہچانتے ہوتے، تو ہم میں سے تو کوئی اسے پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری کیا ہے، انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا؟ وہ خود کا تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اسے نہیں پہچانتا تھا، یہ کہنا کہ ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا، تو اس کو بھی ذرا آپ طاری کر کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی ابھی یہاں سے اندر آئے جو یہاں سے متعلقہ ہو، ہمارا جو جسچرز ہوں گے وہ کچھ اور ہوں گے۔ ایک اجنبی بندہ اندر داخل ہوگا، ہر آدمی کے چہرے کے تاثرات مختلف ہوں گے، ایک جیسے اب یعنی اس کو ایک اجنبی کے طور پہ ہر آدمی دیکھے گا، تو ایک جہاندیدہ آدمی جو اس طرف بیٹھا ہوا ہے وہ ہر ایک کے چہرے سے پڑھ لے گا کہ یہ آدمی اجنبی آیا ہے، یہ اس محفل کا آدمی نہیں ہے، کوئی بھی اسے پہچاننے والا نہیں۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح بندہ آئے تو جو پہچاننے والا ہو وہ اٹھ کے اسے ویلکم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے، بٹھاتا ہے، سلام دعا لیتا ہے، کوئی چلیں ہیلو ہائے ہوتی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ لا یرا ولا یعرفہ منا احد، اب اس سے آگے اس سے بھی غیر معمولی بات ہو گئی۔ ابھی تک یہ سارا نقشہ جو انہوں نے کھینچا ہے یہ ایک غیر معمولی کیفیت کا کھینچا ہے کہ یہ کوئی صورت کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ حتیٰ جلس الی النبی، وہ کسی سے نہیں ملا۔ اب اصل میں یہ حتیٰ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اسے پہچانتا ہوتا تو وہ کسی سے سلام دعا کرتا، اس نے کسی سے سلام دعا نہیں کی، سیدھا آ کے حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ حتیٰ اذا جلس الی النبی، نبی کے پاس آ کے بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسند، اب یہ ہے مسند، ہوتا ہے نا مسند پہ تشریف ہے، یہ اسند بیٹھنا، اور یہ بیٹھنے کے لیے اس نے جو الفاظ آئے ہیں رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنی وہ بیٹھا حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ کر،
یعنی حضور دو زانوں بیٹھے تھے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی بالکل حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لا کے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے جو صحابہ ہیں۔ اچھا یہ بھی غیر معمولی بات ہے کہ ایک جو صدر محفل ہے اس کے پاس آ کے کوئی اس طرح تو نہیں بیٹھا کرتا، تو یہ تو بڑے بے تکلفانہ انداز ہے، اور اس میں آ کے بالکل قریب آمنے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ جانا۔ اور اگلی بات بھی سنیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنی یہ ہوتی ہے نا کف، یہ ہتھیلی، یہ اس نے رکھ دی حضور کی، یعنی ویسے تو یہاں جس طرح الفاظ ہیں فخذی اپنی رانوں پر بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ کی ضمیر جو ہی ہے وہ اس کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اپنی رانوں پر رکھ لی، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہتھیلیاں ہماری اپنی جو ہے وہ رانوں کے اوپر آ جاتی ہیں۔ لیکن ایک جو میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک سے زیادہ روایات اس کی موجود ہیں، تو دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ دیں، یہ بالکل جھک کے آگے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر اپنی دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ یہ اب یہاں تک تو آ گئی بات ساری کی ساری جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ پورا واقعہ، اس کی نقشہ کشی کی ہے یا اس کی تصویر کشی کی ہے۔ اب آگے ہے وقال، اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی بڑا یعنی غیر معمولی انداز ہے، اس لیے کہ صحابہ جو مدینے میں رہتے ہیں، جو حضور کا جنہیں قرب حاصل ہے، وہ یا رسول اللہ ان کا انداز ہے بات کرنے کا، یا محمد نہیں ہے۔ ہاں کوئی دور دراز سے کوئی بدو آ گئے جو یعنی سویلائز نہیں ہے، اتنے تہذیب یافتہ نہیں ہے، وہ آ کے یا محمد کہیں تو ایسا بھی ہوا ہے۔ یعنی یہ انداز صحابہ عام طور پر اختیار نہیں کرتے تھے، اسے سوء ادب خیال کرتے تھے، لہٰذا زیادہ تر جو بھی انداز ہوتا تھا یا رسول اللہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو صحابہ آئے انہوں نے اجنبی انداز اختیار کیا، یعنی مدینے کے باسیوں والا انداز انہوں نے اختیار نہیں کیا، انہوں نے انداز بھی یہ اختیار کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ اب یہاں سے اصل وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں، واٹ از اسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اب یہ ڈیفائن ہو رہا ہے اسلام کہ اسلام ہے کیا، اس کی تعریف کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، تو شہادت دے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ اب میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا، یہ اس وقت کا ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، اگرچہ کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں اس کی تشریح ہونی چاہیے، لیکن ہم نے جانا ہے آخر کی طرف، تو اس لیے میں اس وقت الہ کے لفظ کو چھوڑ رہا ہوں، نہیں تو یہ خود ایک بہت اہم لفظ ہے اور قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہے، اور ہم نے اس کے معنی بہت محدود کر دیے ہیں۔ ہم نے اس کے معنی کر دیے صرف پرستش کے لائق، جس کی پوجا پاٹ ہوتی ہو، تو اس کے معنی کے اندر اصل میں وہ پورے یعنی ایک ماسٹر کے اور آقا کے اور جس کی کامل اطاعت، کلی اطاعت ہوتی ہو، تو یہی نہیں بلکہ یہ کہ جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہوں، جس پر توکل کیا جاتا ہو، جس سے جو ہے وہ محبت شدید کی جاتی ہو، یہ سارا اس کے معنی کے اندر موجود ہے۔ تو کہ تم گواہی دو کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تو ارادہ کرے، یہ حج کا معنی ارادہ کرنا، اور تو ارادہ کرے البیت کا، اور البیت سے مراد خانہ کعبہ، اس کا ارادہ کرے، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تجھے وہاں پہنچنے کے رستے کی استطاعت ہو، اگر تیرے بس میں ہو، یعنی خرچہ پرچہ برداشت کرنا تمہارے بس میں ہو، تو پھر یہ 5 باتیں ہو گئی نا۔ پہلی بات ہوئی قولی شہادت کہ محمد اللہ الہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات نماز قائم کرنا ہو گیا، تیسری بات جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہو گیا،
چوتھی بات حج کرنا، چوتھی بات آ گئی رمضان کے روزے، اور پانچویں بات حج کرنا۔ یہ جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، یہ اسلام کے پلرز ہیں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ ارکان اسلام، جب جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنوائیں۔ شہادت، اور یہ شہادت قولی شہادت ہے، قولی شہادت یعنی آپ نے گواہی دی، جیسے آپ جا کے گواہی عدالت میں دیتے ہیں ایسے آپ نے مجمع میں گواہی دی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، یہ 5 چیزوں کی آپ نے اگر گواہی دے دی آپ مسلمان ہو گئے۔ پہلے کافر تھے، یہ گواہی دینے کے بعد آپ مسلمان ہو گئے، یہ اسلام ہے۔ اب وہ صاحب جو سوال پوچھ رہے ہیں، اب دیکھیے سوال جب پوچھا جاتا ہے تو عام طور پر سوال پوچھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، باہر سے آئے، تو ہو سکتا ہے دین سیکھنے آئے ہوں، اور وہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، حضور نے بتا دیا اسلام یہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو سیکھنے آئے تھے انہوں نے بڑی عجیب بات کی، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، قال صدقت، انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ سیکھنے والے کا انداز تو نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر اس پر اپنا پھر دوبارہ اپنے الفاظ کہہ رہے ہیں، فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، تو ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگی، سوال بھی کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک بھی ہے۔ یہ تو استادوں کا انداز ہے، جیسے جب استاد سوال پوچھتا ہے شاگرد سے اور شاگرد جب جواب دیتا ہے تو استاد کہتے ہیں ہاں تیرا جواب ٹھیک ہے۔ اب یہ انداز اس شخص نے اختیار کر لیا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ٹھیک بھی کہا، تو یہ بھی ان کے ذہن میں بات اڑ گئی۔ قالا، اچھا اس کے بعد وہ رکے نہیں، اگلی بات انہوں نے کی، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ۔ اب اس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بھی وضاحت کی کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تم ایمان رکھو، یقین رکھو قدر پر، تقدیر پر، اس کے تقدیر کے خیر پر اور تقدیر کے شر پر۔ اب یہ چیز ہے کہ جو ایمان ہے، جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اس پر ہم آگے چلیں گے، آ جائے گی اس کی وضاحت بھی، ابھی اتنا ذہن میں رکھیے۔ قال صدقت، اس نے پھر وہی بات کی، اس نے کہا جی آپ نے ٹھیک کہا، یعنی آپ کی بات درست ہے، آپ نے صحیح فرمایا، صدقت، آپ نے سچ بولا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اس نے اب تیسرا سوال کیا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ ایمان کیا ہے۔ تیسرا سوال آ گیا احسان کیا ہے۔ ہمارا احسان تو یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر فلانے کے بڑے احسانات ہیں، ہم اتنا ہی احسان کو جانتے ہیں۔ اب یہاں ذرا سوچئے کہ ایمان اور اسلام کے ساتھ احسان کا سوال کیا جا رہا ہے، یہ کوئی خاص بات ہے، یہ وہ والا احسان نہیں ہے جو ہم اس کو احسان بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے احسان۔ اب سنیے، کہاں یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی، بندگی کرے اللہ کی۔ دوسری روایات میں ان تعمل للہ کے الفاظ بھی ہیں کہ تم عمل کرو اللہ کی خاطر، وہ ذرا بات زیادہ وسیع ہو جائے گی۔ مطلب عبادت بھی عمل ہی ہوتا ہے، ہماری عبادت ہی اصل میں وہ محدود ہوگی نا، ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ ارکان اسلام کو، وہ جو اوپر بیان ہو گئے نا، ہم کل عبادت اس کو سمجھ لیتے ہیں، جبکہ عبادت پوری زندگی کو اللہ کے تابع دینے کو کہتے ہیں۔ تو وہ سارا عمل اس کے اندر آ گیا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، سارا کچھ اسی کے اندر آ گیا۔ تو اب وہ تم عبادت کرو اللہ کی کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے، یعنی اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں کہ تم اسے، ویسے تو اللہ کو نہیں دیکھا جا رہا، اسی لیے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے دیکھ لو گے، اس کا مطلب سمجھیے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور عمل کے احسان کے ساتھ ہے، اور عمل کا احسان ہے حسن، خوبی۔ تو اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں گے کہ ایک آدمی آپ نے کام پہ لگایا، کوئی مزدور کام پہ لگایا، کوئی مستری کام پہ لگایا، کوئی الیکٹریشین کام پہ لگایا،
جب اسے آپ نے کام پہ لگایا تو جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور جب آپ اس کے سامنے نہیں ہوں گے تو اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یہ خود بخود ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور ہے، ڈرائیور گاڑی کا مالک ساتھ بیٹھا ہو تو ڈرائیونگ، اور جب گاڑی ڈرائیور ساتھ نہ بیٹھا ہو تو ڈرائیونگ، جس میں فرق ہوتا ہے، خود بخود ہی فرق آ جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ نماز میں اس کے خیالات دائیں بائیں جا رہے ہیں تو اس کی نماز اور طرح کی ہو جائے گی۔ وہی نماز پڑھتے ہوئے وہ اس طرح فوکس رہے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اب اس کی نماز کیسی ہو جائے گی؟ اس میں حسن آ جائے گا، اس میں خوبی آ جائے گی، اب وہ کوئی اور ہی نماز ہو جائے گی، وہ الصلاۃ معراج المومن ہو جائے گی۔ اب یہ تو اب وہ اللہ سے ہم کلام ہے گویا، اب یہ کیفیت ہی بدل گئی۔ تو ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ کیفیت میسر نہیں کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، یہ کیفیت تمہیں حاصل ہو جائے کم از کم۔ یعنی یہ دو کیفیات ہیں کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، براہ راست نہ بھی دیکھ رہے ہو تو انڈائریکٹلی، یعنی اس کی قدرتیں دیکھ کے، اس کی نشانیاں دیکھ کر گویا دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو اتنا تو ہو جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین کامل ہو جائے کہ میں اس کی نگاہوں میں ہوں، میں کھڑا ہوں تو اس کے سامنے ہوں، جیسے حشر میں اس کے سامنے ہوں گا ایسے ہی آج بھی اس کے سامنے ہوں۔ جب یہ کیفیت تمہیں حاصل ہو جائے تو تمہارے عمل کے اندر جو حسن پیدا ہوگا، جو خوبی آئے گی، جو بہترین طریقے سے تم کام کرو گے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اب جو صاحب تھے آئے ہوئے اجنبی، انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں، الساعہ، اور یہاں قیامت، اصل میں قیامت کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، لہذا قیامت کا صحیح معنی ہے حشر، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیام ینظرون، سب کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے، یہ اصل میں قیامت تو وہ ہے۔ لیکن یہ جو الساعہ کا لفظ ہے یہ اس گھڑی کے لیے ہے جب دنیا کی بساط لپیٹی جائے گی، جسے ہم اپنے محاورے میں قیامت کہتے ہیں، جب قیامت ہوگی یعنی جب دنیا کی بساط لپیٹی جائے گی۔ تو یہ کب واقع ہوگی؟ فاخبرنی عن الساعہ، بڑا پیارا جواب ہے جو حضور نے دیا۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول جس سے سوال پوچھا گیا، سائل سوال پوچھنے والا، تو فرمایا مل مسئول، نہیں معلوم، بعالم زیادہ جاننے والا نہیں ہے، مسئول جس سے پوچھا گیا ہے، انہا اس کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، من السائل سوال کرنے والے سے۔ یعنی اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا نا کہ جو مسئول ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ سے زیادہ معلوم نہیں ہے، سادی سی بات تو یہ ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ نے اسلوب یہ اختیار کیا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو اس قیامت کے بارے میں نہیں معلوم، اس سے زیادہ جتنا کہ پوچھنے والے کو معلوم ہے۔ تو اب اسے جتنا معلوم ہے اتنا ہی حضور کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے، اور اگر عام آدمی یہ سوال کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے بھی نہیں معلوم جیسے تمہیں نہیں معلوم۔ تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو جبریل کو بھی معلوم ہے اور کچھ نہ کچھ حضور کو بھی معلوم ہے، تو دونوں کا یہ علم گویا برابر ہو گیا۔ جبکہ عام آدمی اگر پوچھے گا تو اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم، تو وہ تو حضور جتنا بتائیں گے اتنا اسے معلوم ہوگا۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل قال فاخبرنی عن امارتہا، تو اب حضرت جبریل نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے اس کی نشانیاں ہی تو بتا دیجئے نا، چلیں وہ تو نہیں ہو سکتا تو اس کی نشانیاں بتا، موٹی موٹی نشانیاں بتا دیجئے کہ یہ قیامت کب ہوگی۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنا ذہن اس طرح متوجہ کیجئے کہ یہ میں نے آج کل لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح کی باتوں سنا ہے کہ اس طرح کی باتوں کو وہ مذاق میں اڑاتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات کی جائے، جب دجال کے خروج کی بات کی جائے، جب عظیم جنگوں کا ذکر کیا جائے، حضرت مہدی کے ظہور کی بات کی جائے، تو ان باتوں کو لوگ کہانیاں کہتے ہیں۔ اسی طرح سورج کے مغرب سے نکلنا اور یہ اس طرح کی باتیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ مسلمان جب سے ہوئے نا، یہ مظلوم ہوئے ہیں اور زوال کا سے شکار ہوئے ہیں، تو اب وہ حسین سپنے دیکھا کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں پھر عروج ملے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ ہوگا، تو یہ اپنے ذہن کی تسلی کے لیے انہوں نے یہ کہانیاں گڑھی ہیں۔
تو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، دیندار لوگ بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب چونکہ دینداروں کے بھی ٹھپا لگا ہوا ہے دینداری کا، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی دانشوری بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اس طرح کی باتیں بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا وہ اپنا دانشوری کا لازمی تقاضا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے اور اس سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات سنائی ہے، اس سے بھی آپ کے اوپر بھی ایک تاثر پیدا ہو سکتا ہے، مغالطہ لائق ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید لفظاً محفوظ ہے، حدیث تو لفظاً محفوظ نہیں ہے۔ اب شیطان خیال پیدا کر سکتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہمارے پاس آیا وہ سارا کوئی گھڑا گڑایا ہی نہ ہو۔ میں نے وضاحت تو کر دی تھی، مفہوم محفوظ ہے، مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی شیطان جو ہے نا اس میں اشکال پیدا کر دے گا، ایک وسوسہ پیدا کر دے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر اس اہم موقع پر جہاں اسلام کی بحث ہو رہی ہے، ایمان کی بحث ہو رہی ہے، احسان کی بحث ہو رہی ہے، وہاں قیامت کی علامات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو ان کی کوئی اہمیت تو ہے نا۔ اور جو لوگ ان کی اہمیت کے انکاری ہیں در حقیقت بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ چلیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ ہمارے زیر بحث رہے گا ہی، اس وقت میں اتنا صرف آپ کو نوٹ کرا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کی علامات کے بارے میں بتائیے۔ قالا ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی نشانی یہ ہے، اب یہ بڑی عجیب نشانی ہے کہ لونڈی اپنی مالکن جنے گی۔ لونڈی اپنی مالکن جنے گی، کوئی سمجھ آئی؟ نہیں آئے گی۔ اب تو ہم کہتے ہیں وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا، اب نہ غلام ہیں نہ لونڈیاں ہیں، تو قیامت کو کدھر سے لونڈیاں آ جائیں گی قیامت کے قریب میں؟ اب تو وہ زمانہ ہی ترقی کرتے ارتقا کر کے آگے چلا گیا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں اس کے اصل مفہوم تو جب یہ یوں سمجھے جب واقعہ قیامت ہو جائے گی پھر ہی تعین ہو سکتا ہے، لیکن آج اگر ہم ایک بات کو دیکھیں، میرا خیال ہے سبھی کو اس کا تجربہ ہوگا کہ آج بیٹیاں شہزادیاں بنی ہوتی ہیں اور مائیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ لونڈی وہ ہوتی تھی جو کام کرتی تھی، مالکن وہ ہوتی تھی جو کام لیتی تھی۔ اگر یہ چیز ذہن میں ہو تو گویا بیٹیاں کام نہیں کریں گی، مائیں کام کیا کریں گی اور بیٹیاں آرام فرمایا کریں گی۔ یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ہو چکی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاشًا، اور یہ کہ تم دیکھو جب حفات، یہ جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، ننگے پاؤں والے۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا عُرا، ننگے بدن، جن کے بدن کے اوپر کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، عریاں لوگ، ننگ دڑنگ، اور قدم، ننگے قدم، العالۃ، تنگ دست، مفلوق الحال، ان کو جب تو ریاشاں، بکریاں چرانے والے، یعنی چار باتیں حضور نے فرمائی، پاؤں سے ننگے، بدن پہ کپڑے ڈھنگ کے نہیں، چھتروں والے، وہ مفلوق الحال، چرواہے، بکریاں چرانے والے۔ یہ جو لوگوں کو جب تم دیکھو گے، یتطاولون فی البنیان، بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یتطاولون، طول طویل ہوتا ہے نا، اسی سے بھائی تیری بلڈنگ اونچی ہے کہ میری بلڈنگ اونچی ہے۔ بعض ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ مطلب امارات وغیرہ میں تو اس طرح بھی ہوتے ہیں نا کہ ایک خاندان والوں نے کوئی بنائی کوئی 50 منزلہ بلڈنگ، ان کا کوئی کزن شزن تھا اس نے 60 منزلہ بنا لی، تو صرف اس وجہ سے کہ اس کی 10 منزلیں اونچی ہو گئی ہے، اس پوری بلڈنگ کو ڈیمالش کریں گے، گرائیں گے۔ اور وہاں چونکہ یہ سب کچھ بہت مہنگا ہے تو یعنی مزدوری بھی، تو وہ ایئر کنڈیشن وغیرہ نکالیں گے نہیں، سارا بیچ میں ہی جائے گا، فرنیچر سمیت گرائیں گے، تباہ کریں گے، سارا کچرے میں جائے گا، پھر وہ 70 منزلہ بنائے گا۔ یہ کون لوگ تھے تیل نکلنے سے پہلے؟ یہ وہی ننگے پاؤں والے، یہی اونٹوں کا پیشاب پینے والے، یہی جو ہے وہ تن پہ صحیح کپڑے نہ جن کو میسر تھے، بکریاں چرانے والے، چروائے۔ آج وہ شیخ، کفیل
اور جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی ان کو پیسے یہاں ہندوستان سے جاتے تھے تو یہ کھاتے تھے، اور یہ قربانی جا کے وہاں ہوتی تھی تو اس کا گوشت بھی یہ سکھا کے رکھ لیتے تھے، پھر کھاتے رہتے تھے۔ اب وہ ہمیں کہتے ہیں رفیق، اور وہ رفیق کو کہنے کا مطلب ان کا ہوتا ہے پالیا، مطلب وہ رفیق کو اس معنی میں نہیں کہتے وہ حسنا اولئک کا رفیقہ، وہ والا رفیق نہیں کہتے، ڈی گریڈڈ ڈس گریسفل، یعنی یہ اس معنی میں وہ رفیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جب نخرے دیکھو تم ان کے کہ جو چروائے تھے، ننگے پاؤں ننگے بدن تھے، مفلوق الحال تھے، کہ وہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی۔ ویسے مجھے ایک خیال آ گیا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن چلیں بات سمجھانی بری تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہی ہوا ہے، اکثر و بیشتر آپ آگے پیچھے دیکھیں نا تو پیسے کی کنسنٹریشن، کل کیا تھا آج کیا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ سنا نا بکوٹ، وہ زیادہ کہتے ہیں وہ جی برمنگے، اب یہ ایک ہم نے سمجھا کوئی برمنگم سے آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ برمنگم نہیں تھا، وہ برمنگے یعنی کچھ ان کے یہاں چاول زیادہ ہوتے تھے نا، تو اس کی وہ جو کنیاں شنیاں، وہ جو برشر ہے، تو وہ مانگنے کے لیے جو لوگ جاتے تھے تو وہ انہوں نے لقب دیا ہوا تھا ان کو برمنگے۔ تو اب یہ اگر میں تینوں چاروں لفظوں کا ایک ہی لفظ لے لوں کہ برمنگے، آپ اگر دیکھیں کہ وہ بلڈنگوں میں اور دولت میں مقابلہ کر رہے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی کو وہ بات نہیں کہہ رہا، یعنی کوئی تانے کی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نا، کہ وہ پورا تصور ہمارے ذہن میں آ جائے، کل کیا تھا آج کیا ہے، اور کل کا ہمارا خوشحال ترین آدمی بھی کیا تھا، پہاڑوں میں اگتا ہی کیا ہے، ایک تو فصل ہوتی تھی یہاں پہ، اور آج ذرا دیکھیں کوئی جاپان اور کوئی وہی امارات سے پیسے کما کے، اور پھر بلڈنگوں کا مقابلہ تو یہاں بھی ہو رہا ہے، بلڈنگوں کا کیا، یہاں قبروں کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ عربیوں نے قبروں کا مقابلہ تو نہیں کیا، یہاں تو قبروں کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے، میرے ابے کی قبر اور تیرے ابے کی قبر، ذرا سونے کی اور بڑی والی تختی کس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور کس کی جو ہے نا وہ سنگ مرمر آلہ لگا ہوا ہے، یہ بھی مقابلہ چل پڑا۔ تو جب تم دیکھو بھوکے ننگے برمنگے یتطاولون فی البنیان، عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں، کالا، اب یہ ساری بات بیان کر کے حضرت عمر نے فرمایا، یہ جو کالا ہے یہ حضرت عمر کا قول ہے، کالا انہوں نے کہا ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا، یہ ساری بات ہی غیر معمولی، وہ آیا، اس نے 5 سوال پوچھے، آیا بھی بڑے عجیب طریقے سے، اس کا حلیہ بھی بڑا عجیب، اس پر نہ سفر کے آثار، نہ اس کے اوپر کوئی گرد و غبار، اور وہ آ کے بیٹھا بھی بہت عجیب طریقے سے، 5 سوال پوچھے، صدقتا بھی ساتھ کہتا رہا، اور اس کے بعد غیر معمولی طور پر اٹھ کے چلا، فانطلق، وہ چلا گیا، فلبثت ملیا، تو میں سوچو بچار میں رہا، یعنی جیسے وہ ہوتے ہیں نا ایک شش و پنج میں رہا، اسی کشمکش میں رہا، ثم قال لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی کچھ عرصے کے بعد۔ اچھا، جو دوسری روایات ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو یہ سارا واقعہ ہوا اس کے بعد حضور نے، جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے کہا بھئی اسے واپس بلاؤ، کدھر گیا یہ؟ تو لوگ گئے آگے پیچھے ہر طرف ڈھونڈا، وہ شخص نہیں ملا، واپس آ کے انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ملے، تو حضور نے فرمایا اچھا، تو یہ تو جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں انہیں پہچان نہیں سکا، تو اس کا مطلب حضور کو بھی ابھی ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اچھا، حضرت عمر نے یہ بات یوں کیوں نہیں بیان کی؟ آپ چاہیں تو اسی بنیاد پر حدیث کے اوپر اعتراض لگا دیں، اور چاہیں تو آپ اگر اسی پہلو کو دوسری طرح دیکھیں کہ جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو حضرت عمر بھی اٹھ کے چلے گئے، جب وہ چلے گئے پیچھے یہ واقعہ ہوا کہ حضور نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، وہ نہیں ملا، جب نہیں ملا تو حضور نے وہ بات کہہ دی، وہ حضرت عمر کو معلوم نہیں ہوئی، اور حضور نے حضرت عمر کی یہ کیفیت جانچ لی کہ یہ کچھ جو ہے ان کے ذہن میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، کچھ جو ہے وہ سوچوں میں غرق ہیں، تو انہوں نے خود پھر حضور سے کہا کہ حضرت عمر سے کہا حضور نے، یا عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ ہے سوال کرنے والے کے بارے میں معلوم ہے وہ کون تھا؟
کل تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتہ، بجائے یہ کہنے کہ مجھے نہیں پتہ یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی بات وہی کہی کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن کہنے کا انداز بدل دیا۔ قال فإنہ جبریل، تو حضور نے فرمایا وہ جبریل تھے، اتاکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہاں یہ جو بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، دوسری روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں اذا لم تسالو، جب تم نے سوال نہیں کیا۔ تو جبریل اسپیشلی آئے تاکہ جو تم سوال نہ کرنے کی وجہ سے دین کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا بعد میں مغالطہ لائق ہونے کا امکان ہے، تو جبریل نے آ کے تمہیں دین سکھایا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے، یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور کا، مطلب آخری سال کا یا سیکنڈ لاسٹ ایئر کا، بالکل آخری حصے کا۔ دین تو مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب جبریل نے اس میں یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کیا نیا دین سکھایا، کیا نئی بات آ گئی جو اس میں دین جس کو کہا گیا ہے؟ تو یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں دین کیا ہے اور کیا بات اس میں سکھائی گئی ہے، لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پر زیادہ وضاحت ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، آج کافی ہمارا وقت ہو گیا ہے، لیکن میں سوال آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو خوارج تھے یہ بہت نیک لوگ تھے، ان جیسا نیک آدمی ان کی اس دور میں شاید کوئی اور، یعنی نیکی میں ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ لمبی داڑھیوں والے، راتوں کو تہجد گزار، تہجد پڑھتے ہوئے داڑھیاں آنسوں سے تر، اللہ کے نیک ولی بندے، لیکن امت نے ان کو گمراہ قرار دیا۔ خوارج وہ ایک کام کرتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اسے وہ سمجھتے تھے اس نے کفر کیا ہے، واجب القتل ہو۔ خود بہت نیک تھے، ہر آدمی کو اس معیار پر رکھتے تھے، اسے واجب القتل قرار دیتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ نماز نہیں پڑھی، کفر ہو گیا، چھٹی، بندہ فارغ، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اس کے مقابل ایک اور گروہ پیدا ہوا جنہیں مرجیہ کہتے ہیں، رجا والے، امید والے۔ وہ کیا تھے جی؟ وہ یہ تھے کہ بس جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد وہ شراب پیے، زنا کرے، جو بدماشیاں کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ دو باتیں آخر کیسے، مطلب اتنی ایکسٹریم کی دو باتیں امت میں کیسے آ گئیں؟ مخلص لوگوں میں آئی ہیں، تو کوئی دین کی سمجھ کے اندر کوئی نقص تھا نا جس کی وجہ سے آئی ہیں، اور یہ ختم ہو گیا ہے، آج نہیں ہے، نہیں آج بھی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو تکفیر کر دیتے ہیں، دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں، کوئی بنیاد، بے بنیاد تو نہیں کہتے نا، کوئی بنیاد تو ہوتی ہے نا، کہہ دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں کتنا بڑا یہ جو جھگڑا کھڑا رہا ہے، حکمران کافر ہیں کہ حکمران مسلمان ہیں، جو یہودیوں کی مدد کرے وہ مسلمان رہ جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، اور پھر اسی پہ یہ سارے جو آپ کے بم دھماکے اور قتل و غارت گری ہوئی ہے، اس کے پیچھے ساری بات تو یہی تھی کہ حکمرانوں کی تکفیر۔ وہ آپ نے سنا تکفیری فرقہ اور یہ وہ، تو بعض دانشوروں نے کتابیں لکھ ماری، آج کے خوارج۔ تو یہ ایک، اگر یہ والی چیزیں کلیئر ہو جائیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ چیزیں اگر واضح ہو جائیں، ذہن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے ان معاملات میں، اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے، بات ساری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ موٹی باتیں آپ اسے کہیں، یہاں جو دین سکھایا گیا نا، ایک دین کی باریکیاں ہوتی ہیں، ایک دین کی جڑ بنیاد، السنہ ہے نا، یہ جسے ایک حکمت کلی کہتے ہیں، یا جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے جو کتاب لکھی ہے نا، انہوں نے جو ایک ہی کتاب ویسے لکھی ہے، ویسے تو فقہ حنفی کی تو بہت کتابیں ہیں، لیکن جو حضرت امام ابو حنیفہ نے خود کتاب لکھی ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ۔ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، یہ جن مسئلوں پہ ہمارے جھگڑے چلتے ہیں اس طرح کے مسئلے نہیں، انہوں نے بڑے بڑے اصول اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ یہاں یوں سمجھ لیجئے اس حدیث میں حضرت جبریل نے آ کے الفقہ الاکبر پڑھائی ہے یا سکھائی ہے، بڑی اہم باتیں، بنیادی باتیں دین کی جو سکھا دی ہیں،
اور وہ قرآن مجید میں بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرمودات میں بھی ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست بھی ہم ان پر لگا لیں گے، پھر ہم آ جائیں گے. وہ اگلی نشست ہماری نہیں ہو سکے گی اگلے بدھ کو، اس سے اگلے بدھ کو اگر زندگی رہی تو ہوگی، کیونکہ اگلے بدھ میں وہ ہوگی قربانی، اس سے اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی. اس میں ہم پھر اس پر اسلام، ایمان، احسان پر بحث کریں گے. کیونکہ اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں نا، سوالات 5 پوچھیں، اگر آپ سمجھ کے لیے اس کے حصے کریں تو 2 حصے بنیں گے. ایک حصہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو نقشہ کشی کی ہے، اور دوسرا حصہ وہ کہ جو حضرت جبریل اور حضور کے سوال و جواب ہوئے ہیں. یہ 2 حصے بنیں گے. سوالات دیکھیں تو 5 ہیں. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب ہوگی، اور یا قیامت کی نشانیاں کیا ہے. 5 سوالات کے جواب ہیں. لیکن اگر آپ ان کو تفہیم کے اعتبار سے ان کی تقسیم کریں تو 3 حصے بنیں گے. اس کے 3 موضوعات زیر بحث ہیں. ان میں سے ایک ہوگا اسلام اور ایمان. احسان ایک علیحدہ موضوع ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے، حدیث کا موضوع ہے، جس پر ہم نے ایک غیر جو ہے نا قرآنی غیر سنت جو ہے وہ ایک رنگ اس کو دے دیا ہے، اس کانسیپٹ کو جو قرآن و حدیث کا تھا. تو اس لیے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ قیامت، اس پر ہماری پھر طویل نشستیں ہوں گی انشاءاللہ. جو بھی باب الفتن کی احادیث ہیں ان میں سے جو اہم ہوں گی چنیدہ، ان کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. تو اگلی نشست ہماری ایمان اور احسان، اور اسلام، ایمان اور احسان کی بحث پر ہوگی انشاءاللہ.